زندگی میں انہوں نے جبہ تک نہیں پہنا اپنی مرضی سے، ٹوپی نہیں پہنی، جبہ نہیں پہنا، ہاں سندھی ٹوپی پہنی لیکن وہ جو دوسری جو بڑے بڑے جو ٹوپے ہوتے ہیں کبھی انہوں نے نہیں پہنا، کبھی گاڑیوں کے قافلے کو انہوں نے پسند نہیں کیا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار مجھے ادھر 1000 بندے جو ہے نا مجھے ادھر نظر آنے چاہیے۔ قدرتی لوگ ان کی محبت میں شکے چلے آتے تھے، تو وہ قافلہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا وڑوڑ کی کاٹھی، وہ محبت کرنے والے اور سارے کے سارے محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ بدقسمتی سے شاید ہم نے ان کے سبق کو بھلا دیا اور ہم کسی اور راستے پہ نکل گئے، جس کی وجہ سے ہاں تعداد میں ابھی بھی آپ کو جگہ جگہ پہ مختلف علاقوں میں بڑی کثیر تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو پھر ہر کسی کا رخ اپنا اپنا کوئی ادھر دیکھ رہا ہوگا، ادھر دیکھ رہا ہوگا۔ ایک تو ویسے ہی حالات اللہ معاف ہوگا پوری دنیا کے ایسے ہیں کہ بڑی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہیں، اپنا زندگی گزار رہے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی، اور جو یہ تکلیفیں پچھلے دنوں کرونا یہ وہ انہوں نے تو اور زیادہ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا وہ پریشان کیا۔ اور بس یہ ہے کہ میں تو آج بھی اس چیز پہ قائل ہوں کہ اگر ہم اس فلسفے پہ جو مرشد کریم بابا سید احمد قریشی رحمۃ اللہ نے جو فلسفہ بتایا جس پہ انہوں نے خود اپنی زندگی گزاری، اگر اس فلسفے پہ ہم قائم رہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم درود پاک پڑھیں اور پڑھائیں اور پیار اور محبت سے خلوص نیت کے ساتھ، تو آج بھی مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آج بھی وہ جو مراحیب کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، اس در ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے سر کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نفس پہ محنت کی جائے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ یار میری پوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں اور مجھے خلا نظر آتا ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یار میں تو اندر سے خالی ہوں، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اگر آپ زندگی کی آخری سانس تک محنت کریں، ٹھیک ہے نا، خلا پر نہیں بھی ہوگا تو پھر بھی اس جستجو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عنایتیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی آ جائیں گی کہ بندہ گیا ہے لیکن اس جستجو میں گیا ہے کہ وہ میرے قریب ہونا چاہتا تھا اور وہ میرا محب بننا چاہتا تھا، میرے حبیب کا محب بننا چاہتا تھا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ جستجو ہمارے اندر آ جائے، وہ تڑپ، وہ جستجو، وہ سجدہ، وہ آنسو، وہ فکر، وہ سوچ اللہ کرے کہ ہمارے اندر ہو جائے۔ جب وہ چیز پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر وہ منزل پہ پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ ایک اکثر دوست مثال دیتے ہیں کہ ایک ہی دریا میں دو چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح تیرتی ہوئی جا رہی تھی، ایک جو پاڑ ہوتی ہے درخت کی وہ بھی لکڑی ہوتی ہے، منڈ جسے کہتے ہیں، جڑ، وہ اس طرح ڈوبتی ابھرتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بیڑی جا رہی تھی، ایک کشتی جا رہی تھی جو کہ وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ تو اس نے وہ جو جڑ تھی یا وہ جو تنا تھا، جو جڑ تھی، جو باڑ تھی، اس نے
बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस कश्ती की तरफ देखा और कश्ती को ये कहा, मैं भी लकड़ी हूँ, तू भी लकड़ी है, मेरी हालत देख, मैं कभी नीचे जाता हूँ, कभी ऊपर आता हूँ, कभी नीचे जाता हूँ, कभी ऊपर आता हूँ। तू है कि इस तरह से आराम से बड़े सुकून के साथ तैरती हुई जा रही है और तेरे अंदर जो है वो लोग भी बैठे हैं। तो कश्ती ने उसको क्या कहा? कश्ती ने उसको कहा कि ए जड़, ए लकड़ी, मैं भी पहले तेरी तरह थी, लेकिन मुझे एक दिन अल्लाह के हुक्म से किसी कारीगर के हाथ लग गया और उस कारीगर ने मुझे एक कश्ती बनाई। अगर तुझे भी किसी कारीगर के हाथ लगे होते तो तू भी जो है ना, तेरी हालत भी मेरी तरह की होती। तो बात यह है कि हमारे कारीगर तो मौजूद हैं, उनके सबक भी हमें याद है, उन्होंने जो सबक बताए वो भी हमें पता है वो सबक क्या थे। अब यह है कि उन सबकों पे चलने वाली बात, वो जो मिशल राह है, वो जो रोशन रास्ता है, उस पे चलने के लिए अपने आप को पेश करना है। जैसे किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि हम किसी भी आजमाइश के काबिल नहीं हैं, हम इंसान कमज़ोर है और दिल में ये ख्याल भी रखना चाहिए कि या अल्लाह, मैं किसी आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी जब इंसान को आजमाइश में डालता है तो अल्लाह ताला ये देखता है कि इसके मुंह से क्या लफ्ज़ निकल रहे हैं। अगर हम सिर्फ उस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला फ़ौरन उस आजमाइश को हमसे हटा लेगा। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा किसी तकलीफ़ में हो, क्योंकि अल्लाह ताला एक बंदे से माँ के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत है। ये हमने अक्सर बुजुर्गों से सुना है कि जी एक माँ के मुकाबले में रब जो है अपने बंदे से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत है। और माँ देख रही हो कि जी उसका बेटा, उसका लफ्ज़ जिगर, उसका बच्चा आग में जा रहा है, तो वो अपनी जान को खतरे में डाल के उसको उस आग से बचाती है। क्या हमारा रब जो हमसे माँ के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो हमें आजमाइश में देख के खुश होता होगा, या हमें मुश्किल में देख के, या बीमारी में देख के, या परेशानी में देख के वो खुश होता होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हमें आजमाइश में इसलिए डालता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ लौट आए, मेरे बंदे का जो ताल्लुक मेरे से टूट चुका है, काश मेरा बंदा जो है वो मेरी तरफ वापस आ जाए। और मैंने उसको बनाया है, मैंने उसको पैदा किया है, मैं उसका खालिक हूँ, मैं उसका खालिक हूँ, मेरी मखलूक है, मैं उसका रब हूँ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ के अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे अपने बारे में, अपनी उम्मत के बारे में। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद भी पता था मौसर इंसानियत है, सरदारुल अंबिया हैं, पूरी इंसान में, पूरी कायनात में जितने इंसान आए उस सब में से बेहतरीन ज़ात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उसके बावजूद डरते थे, दुआ मांगते थे। और फिर एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए हाजिर होते हैं, इजाज़त लेते हैं, अंदर हुजरे में आते हैं, आके इजाज़त देते हैं, फरमाते हैं कि या रसूल सल्लल्लाहु इस्राईल ने आज तक किसी बशर से उसकी रूह कब्ज़ करने से पहले इजाज़त नहीं मांगी थी। आपके लिए मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि जब आपकी खिदमत में जाऊंगा तो इजाज़त दूंगा, इजाज़त अगर मिलेगी तो अपना काम करूंगा, वरना मेरे लिए हुक्म अल्लाह का ये है कि मैंने वापस लौट जाना है। तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, अंदर तशरीफ़ लाया और फरमाया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। आपसे फरमाया कि अगर मेरा रब
میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، میں بھی اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اے اسرائیل، آپ اپنا جس مقصد پہ آپ مامور ہیں، جس کام کے لیے آپ آئے وہ کام شروع کریں۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے جب روح نکالنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، آج ایک عجیب تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو پہلے زندگی میں کبھی مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑے احتیاط سے یہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ جب روح جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف کا ہونا تو ایک قدرتی چیز ہے، لیکن جب ایک عام انسان، جب میں اس کی روح نکالتا ہوں اس کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی کی، میرے حبیب کی روح احتیاط سے اور آرام سے نکالو۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، کیا یہ ممکن ہے کہ آج وہ امتی جنہوں نے میرے بعد جن کی آپ نے روح نکالنی ہے، ان سب کی تکلیف میرے جسم سے آج آپ نکال لیں، تاکہ میرا امتی جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے، جب اس کی رضا کا عالم آئے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی کہ اس حالت میں بھی جو نبی اپنی امت، اپنے امتی کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہو، یہ محبت کا یہ درجہ رکھتا ہو، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے اس حکم کو زندہ کیا جائے اپنی زندگی میں، جو کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیت کی صورت میں ہمارے آگے اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ کیا اس حق کا درود اس ذات کا حق نہیں ہے؟ حق ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حق ہے، اور وہ حق ہم نے ادا کرنا ہے، اور وہ حق ہم نے ہر وہ عمل کر کے ادا کرنا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، وہ سنت بن گیا، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سبق ہے، وہ نماز ہے، وہ قرآن ہے، وہ زندگی کے دوسرے معاملات ہیں، وہ نماز ہے، قرآن ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا وہ معاملات ہیں، تعلقات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ سب کا سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں زندگی میں بتا دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اگر ہم نہیں پڑھیں گے درود، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ ہر مومن کے لیے جو حکم ہے، ہر ایمان والے کے لیے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے، صلو علیہ وسلم۔ ایمان کس نے پڑھا؟ کلمہ پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس پہ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس پہ درود پڑھنا بھی جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پہ درود پڑھنا شروع کیا اور پھر وہ درود پڑھنا بھول گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد، یہ حدیث پاک ہے، متفق حدیث ہے۔ اور پھر یہ شمار احادیث ہیں درود پاک کے بارے میں، جیسا کہ ایک حدیث ہمارے پیارے مرشد کریم بابا سید احمد علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ نزدیک ترین لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ میرے پہ درود پاک پڑھا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مر سکتا وہ شخص جو کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود میرے پہ پڑھتا ہو، اس وقت تک
جب تک کہ جو گھر اللہ پاک نے قیامت میں جنت میں اس کے لیے بنایا ہے جب تک اپنی آنکھوں سے دیدار نہیں کر لے گا لا یمت نہیں بچ سکتا وہ شخص حتی یریا یصلی ٹھیک ہے نا جو بڑے بڑے درود پڑھتا ہو کتنی مرتبہ الفا مرتبہ 1000 مرتبہ حتی یریا جب تک کہ وہ دیدار نہ کرے کس چیز کا مقعدہ عند الجنہ اس گھر کا جو اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں بنایا ہے جب تک اپنی آنکھوں سے دیدار نہیں کرے گا نا موت کا فرشتہ اس کے قریب نہیں آ سکتا 1000 روزانہ درود پڑھنے والے کو اللہ پاک دنیا میں ہی اس کو اس کا مقام دکھا دیتے ہیں اور یہ ہمارے جو ساتھی آپ بیٹھے ہیں اکثر بابا سائیں مرشد کریم بابا سائیں احمد علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پڑھ کے ہمیں بتایا کہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے اگر وہ چاہے کیا نہیں کر سکتا بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے ہمیں ہدایت دے ہمارے دوست جو ہمارے معاملات ہیں جن دوستوں کے ساتھ جو ہمارے عزیز و اقربا ہیں جو ہمارے سلسلے کے ہمارے واسطے ہیں جن دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کچھ بھلا کے دنیا کی تمام چیزیں بھلا کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے میں درود پاک والے رشتے میں جوڑ دے ہمیں جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے قرۃ الوسطیٰ کہ نہ ٹوٹنے والا حلقہ نہ جدا ہونے والا ایسا حلقہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مضبوط حلقہ ہے نیک لوگوں کے حلقہ ہے ظاہر ہے ہر لوگوں کے اپنے اپنے حلقے ہوتے ہیں برائی برائی کو کھینچتی ہے اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے تو جو اچھائی ہوتی ہے اچھے لوگ کے پاس پھر اچھے دوست آتے ہیں برے لوگوں کے پاس برے لوگ آتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے بھی کپڑوں سے خوشبو آنے لگے ٹھیک ہے تو اللہ پاک توفیق دے اللہ پاک ہمیں جو مقصد ہے بس اس مقصد پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے آئے کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دجالی دور شروع ہو چکا ہے دجالی دور آزمائشوں کا دور قدم قدم پہ آزمائش قدم قدم پہ امتحان قدم قدم پہ آپ کی نظروں کا آپ کے جسم کا آپ کی سوچ کا آپ کے فکر کا امتحان ہے اس سے بڑا برائی والا دور اور کیا ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہے ہر انسان تیزی میں ہے جلدی میں ہے اس دور میں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آنسو بہاتے ہیں اس طریقے پہ جو طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی راتیں اٹھ کے تہجد میں آنسو گراتے تھے آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلتے تھے اور آپ اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سوچ نصیب کرے وہ عمل ہمیں نصیب کرے اور جب وہ عمل ہمارے اندر پختگی کے ساتھ آ جائے گا تو پھر وہی بات ہے کہ جیسا کہ فرمایا گیا کہ کی محمد سے وفا دور تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے پھر اللہ تعالیٰ جب اس شخص سے راضی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تختی بھی دے دیتا ہے قلم بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے لکھ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے کیا لکھنا چاہتا ہے اور پھر وہ جب مرنے لگتا ہے تو قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے قرآن یہ کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے پاک اور نیک روح تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی آ ان جنتوں کی طرف جس کا تجھے وعدہ کیا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے دعا کریں